السلام علیکم، میرا نام اقرا خان ہے اور آج کی جو گفتگو ہے اس کا موضوع ہے ذیابیطس اور رمضان، اور اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلیم قریشی، کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ اور انڈوکرائنالوجسٹ، اور ڈاکٹر مسرت، کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ اور انڈوکرائنالوجسٹ۔ السلام علیکم سر، میڈم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تھینک یو۔ اس پہ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو ذیابیطس ہے اس کے پیشنٹس رمضان میں اپنے بلڈ گلوکوز لیول کو کیسے مانیٹر کر سکتے ہیں؟ اوکے سر آپ جی، تو شکریہ اقرا، شکریہ CCL۔ رمضان کی آمد ہے اور اوبیسلی ڈائبٹیز اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ انٹریکشن ذرا سا بعض دفعہ مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ہمیں کئی عوامل کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے جو امپورٹنس ہے کہ ڈائبٹیز کا یہ یاد رکھیے کہ ڈائبٹیز ایک مرض کا نام نہیں ہے۔ ڈائبٹیز کی کئی قسمیں ہیں، ٹائپ 1، ٹائپ 2، اور اس کے علاوہ ڈائبٹیز ہر مریض میں اپنی خصوصیات کی وجہ سے اور جو اس کے باقی رسک فیکٹرز اس کے ساتھ ہیں، جیسے بلڈ پریشر، موٹاپا، جگر کے ایشوز، فیٹی لیور، ہارٹ ڈیزیز، فالج، گردے کی انوالومنٹ، آنکھ کی انوالومنٹ، تو ہر مریض کو ڈاکٹرز کو اور جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے اس کو بڑا توجہ سے دیکھنا ہے۔ شوگر کی چیکنگ ڈائبٹیز کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ کام ہے، کیونکہ سب سے پہلا میسج جو ہم دینا چاہیں گے کہ روزہ جہاں ہمیں ایک مذہبی فرض بھی ہے اور ہمارے لیے تقویت اور سکون کا باعث بھی ہے اور بلیسنگز کا ایک سورس ہے، وہ تبھی بلیسنگز کا سورس ہے جب ہم سیف فاسٹنگ کریں۔ سیف فاسٹنگ کے ہم باقی پیرامیٹرز کو تو جانچیں اور پرکھیں گے، لیکن جو چیکنگ ہے شوگر کی وہ رمضان کے اندر، چاہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز اور چاہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز، چیکنگ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ ہمارا روزہ سیف رہے۔ یہ نہیں کہ ہم کوئی روزہ تو رکھیں لیکن شوگر کی پیچیدگی یا بڑی بیماری یا بڑی پیچیدگی اپنے اوپر لے آئے۔ شوگر کی جو چیکنگ آئیڈیلی ہے وہ ایک تو مڈ مارننگ ہے جی، یعنی چونکہ ہم پوری جو ایگزیکٹ گائیڈ لائنز کے حساب سے ہم نہیں چیک کر پاتے، مریض ہمارے ان میں خوف اور فکر بھی ہوتا ہے کہ جی چیکنگ سے میرا روزہ کہیں خراب تو نہیں ہوتا یا مکروہ یا ٹوٹ تو نہیں جاتا۔ اس کے لیے لکیلی اب سارے فقہ میں یہ فتوے ہیں کہ جی شوگر چیکنگ سے روزہ نہیں ٹوٹنا، تو پہلی چیز تو یہ کلیئر کر۔ پھر ٹائمنگ آبویسلی ڈیپینڈ کرے گا کہ ڈائبٹیز میں پیچیدگیاں کتنی ہیں۔ اگر ریلیٹیولی ارلی ڈائبٹیز ہے تو ایک تو جی مڈ مارننگ 11 سے 12 بجے آپ چیک کریے، پھر مڈ آفٹرنون ایکسپلین کرنے کے لیے ظہر سے عصر کے درمیان کا وقت، کیونکہ اس وقت جو شوگر کی گولیاں، اور اگر کوئی پیشنٹ مکسڈ انسولین پہ تو اس وقت ہائپو 12 بجے سے لے کے عصر کے وقت تک وہ پیک ٹائم ہوگا، تو اس وقت ضرور چیک کریں۔ پری افطار خاص طور پہ جو لوگ انسولین پہ روزہ، کئی ایسے لوگ ہیں جو رکھتے ہیں، انہیں پری افطار بھی چیک کرنا چاہیے۔ اور پھر ویری سرٹنلی چونکہ ہم افطار میں ہمارا جو سارا کھانے کا طریقہ ہے وہ الٹ جاتا ہے اور ہم بہت سا کاربوہائیڈریٹ افطار میں لے رہے ہوتے ہیں، تو افطار کے 2 گھنٹے بعد۔ کوئی اور اس کے اندر آپ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، آئی تھنک کہ آئیڈیلی تو وہی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ 7 پوائنٹس چیکنگ کہی جاتی ہے، لیکن جو وجوہات جیسے سر نے بتائیں کہ ایک تو لوگ زیادہ کرنا بھی نہیں چاہتے، دوسرا اکنامیکل کنسٹرینٹس بھی آ جاتے ہیں کہ اسٹرپس مہنگی ہیں، سب کی وجہ سے ایٹ لیسٹ وہی مڈ ڈے والا افطار سے پہلے اور افطار کے 2 گھنٹے بعد یہ چیکنگ کم از کم ضرور ہونی چاہیے، خاص طور پہ شروع کے کچھ روزوں میں، تاکہ ہمیں ٹرینڈ پتہ لگ سکے۔ جی سر بالکل۔ آپ کا کیا سوال تھا؟
جی سر، بالکل آپ نے یہ بہت اچھی بات کی کہ جو کچھ پیشنٹس کو ہوتا ہے کہ وہ مطلب جب چیک کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا. ہاں، تو یہ آپ نے بہت اچھی بتائی کہ اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. تو اگر میڈیکیشنز کی بات کریں تو میڈیکیشنز کو کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں پیشنٹ رمضان میں، سحری میں، افطاری میں کیسے اس کو مینیج کر سکتے ہیں؟ میڈیکیشن ایڈجسٹمنٹ میں پہلی بات تو وہی ہے کہ انڈیویجولائزڈ مینجمنٹ کی بات ہوتی ہے. آپ کوئی سیٹ رولس نہیں دے سکتے کسی کو بھی، ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوگا. مختلف مریض مختلف دواؤں پہ ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم دواؤں کے گروپس کی الگ الگ بات کریں تو وہ لوگ جو میٹفارمن پہ ہوتے ہیں ان کی اگر تو ایک وقت کی ہے تو وہ آپ افطار پہ لیں گے. اگر 2 وقت لے رہے ہیں تو اس میں جنرلی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اگر ویل کنٹرول ڈائبٹیز ہے. لیکن اگر بہت اچھی کنٹرول ڈائبٹیز نہیں ہے اور وہ تھوڑا رسک میں انٹرمیڈیٹ رسک میں فال کر رہے ہیں تو میٹفارمن کی ڈوز ان کی سحری والی آپ کم کر سکتے ہیں اور افطار پہ اپنی نارمل لے لیں. پھر اگر ہم DPP-4 والوں پہ آئیں تو DPP-4 چونکہ شوگرز کو لو نہیں کرتی تو ان میں ہمیں ڈوز ایڈجسٹمنٹ کی عام طور پہ ضرورت نہیں پڑتی. جو بھی ان کی ڈوز ہے اگر ایک دفعہ لے رہے ہیں تو افطار پہ لیں، اور اگر 2 دفعہ پہ ہیں تو سحری افطاری کی کنٹینیو ہو سکتی ہے. پرابلم آتی ہے میرے خیال سے سلفونیلیوریاز میں. جی ان میں آتی ہے، اور اگین یہ ذرا سا پیچیدہ سبجیکٹ ہے، اور جو ڈاکٹر مسرت نے ایکسپلین کیا انڈیویجولائزڈ میڈیسن کہ اس کی بڑی بات ہے. چونکہ ڈائبٹیز کا جو پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ مریض ایک یونیفارم ایک کوئی عوام نہیں ہے، وہ بڑی مختلف ڈائیورس پاپولیشن ہے، اور ان سب کی رسکس اور رسک کیٹیگری وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایک پیشنٹ جس کی ڈائبٹیز 5 سال سے کم ہے اور اس کو کوئی اور اضافی ڈائبٹیز ریلیٹڈ پیچیدگی جس طرح گردے کا، ہارٹ کا یا جگر کا کوئی مرض نہیں ہے، اس کی رجیم اور اس کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ بڑی مختلف ہوگی. ایک پیشنٹ جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا ہے اس کی جو ماڈیفیکیشن ہے وہ بڑی مختلف ہوگی. تو یہ سارا ڈپینڈ نہ صرف کرتا ہے کن دواؤں پہ ہیں، گولیوں پہ یا انسولن پہ، بٹ ڈیوریشن آف ڈائبٹیز کیا ہے اور ڈائبٹیز کی پیچیدگیاں کیا ہیں. اور یاد رکھیے کیونکہ روزے کا مقصد مریض کو اضافی رسک 2 طرح کے ہیں، بلکہ شاید 2 سے زیادہ اگر ہم کہیں کہ شوگر لو بھی ہو سکتی ہے، ہائپوگلائسیمیا. اور ہائپوگلائسیمیا کا یہ خیال مریضوں کو اب رکھنے کا ہائپوگلائسیمیا صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی وقتی تکلیف ہے. وی ہیو ٹو اسٹریس کہ جی ہائپوگلائسیمیا وقتی تکلیف اور اذیت تو جو دیتا ہے یا وہ بعد میں دل کی پیچیدگی اور اس کے اور بعد اگر دل کی پیچیدگی نہیں بھی آتی تو جو الزائمرز ڈیزیز اور بھولنے کی بیماریاں اور اسٹروک کا رسک وہ بھی بڑھاتا ہے. پھر ڈی ہائیڈریشن اور تھرومبوسس کہ جی خون گاڑھا ہو کے اس میں کلاٹنگ، پہلے کووڈ نے بڑا غرق کیا ہوا تھا ہمارے کلاٹنگ سسٹم کا. اب آبویسلی جب ہم نے 14 گھنٹے یا ایون اس سے شاید زیادہ جب ہم نے کوئی فلوئڈ کا انٹیک نہیں کیا ہوگا تو کلاٹنگ کا رسک اور تھرومبوسس کا رسک بڑھتا ہے. تو یہ سارے عوامل ہمیں اپنی دوائیوں کی ڈوزز میں کرنے کہ ہم شوگر کے حوالے سے بھی سیف رہیں، اور ہم جو شوگر کی باقی پیچیدگیاں جس میں صرف لو شوگر نہیں ہے، ہائی شوگر بھی اتنی ہی پیچیدگیاں لا سکتی ہے شارٹ ٹرم میں بھی اور لانگ ٹرم میں بھی. اور جس طرح ہم نے مینشن کیا کہ ڈی ہائیڈریشن اور تھرومبوسس تو ہم نے کتنے مریض دیکھے ہیں اسی کلینک میں کہ جن کو بعد میں پھر ہارٹ کے اٹیک اور گردے کے. سو دوائیوں کی ایڈجسٹمنٹ بڑی ضروری ہے، اور اس کے لیے چونکہ مریض خود نہیں کر سکیں گے تو میں اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا. ایز اے جنرل پرنسپل ضرور ہے کہ ہم جو صبح ڈوز لیتے ہیں وہ شام کو کرتے ہیں، اور جو شام کو لے رہے ہوتے ہیں اس کی ڈوز تھوڑی کم کر کے سحری ایز اے جنرل پرنسپل. لیکن یہ آپ کو اپنے معالج سے کنسلٹیشن کے بغیر
آپ پلیز یہ خود ایڈجسٹ نہ کریے گا. بالکل سر، بالکل. اچھا سر، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو میڈیکیشنز ایڈجسٹ ہوتی ہیں رمضان میں، اس کے علاوہ ڈائٹ پیٹرن بھی چینج ہو رہا ہوتا ہے پیشنٹس میں رمضان میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پوسٹ رمضان کے بعد جو پیشنٹ کا فالو اپ ہے وہ ضروری ہے یا نہیں؟ اور سر آپ کہاں سے کریں گے؟ میں شروع کرتا ہوں، آپ پھر ذرا بتائیے. میرے ایکسپیرینس میں تو ڈاکٹر صاحب بعد میں کئی پیچیدگیاں آتی ہیں. لوگ ایک اعتقاد کے لیے، اور جو ایک اس میں روحانی کنیکشن جو رمضان اجاگر کرتا ہے اس کی بڑی افادیت ہے، وہ نو ڈینائنگ دیٹ، میں خود اس کا قائل ہوں. لیکن ساتھ ہم بعض دفعہ اس انتھوزیازم میں ان عوامل کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ ہاں شوگر کے 6 یعنی رمضان کے 6 ہفتے بعد 2 مہینے بعد پھر کیا انسیڈنس ہوتا ہے گردے کی انوالومنٹ کا اور ہارٹ ریلیٹڈ ایشوز کا اور ڈائبٹیز کنٹرول پہ جو ایفیکٹ ہوتا ہے. تو رمضان کی فاسٹنگ کے جی تو مانیٹرنگ بہت ضروری ہے کہ آفٹر 6 ویکس پوسٹ رمضان بھی آپ HbA1c بھی چیک کریں اور اپنا پیچھے جو بھی کڈنی کے جو اسکریننگ ہے یا ہارٹ کی اسکریننگ ہے، باقی وہ ساری اسکریننگ بھی کی جائے، کیونکہ ڈائٹری پیٹرن اتنا چینج ہوتا ہے. اور اکثر پیشنٹس کو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری یعنی انسٹرکشن کے باوجود وہ چیکنگ چھوڑ دیتے ہیں رمضان میں، دوا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر آتے ہیں بہت خوش ہو کے کہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا رمضان گزرا، لیکن کیونکہ چیک نہیں کیا ہوتا تو انہیں نہیں پتا ہوتا کہ شوگر ہائی جا رہی ہے، لو جا رہی ہے، اور پھر اس کے جو ایفیکٹس آتے ہیں وہ پھر رمضان کے بعد جب آپ HbA1c کرواتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے. جی بالکل ڈیفینیٹلی، اور اس سے کمپلیکیشنز کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. بالکل. جی تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ میڈم. اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اہم جو ہے معلومات ہمیں فراہم کی، جس پہ ذیابیطس کے جو پیشنٹس ہیں وہ عمل کر کے نہ صرف اپنا ایک ہیلدی رمضان گزار سکتے ہیں بلکہ ایک خوشگوار زندگی بھی گزار سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. یہ میسج مفاد عامہ کے لیے CCL فارماسیوٹیکلز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.